بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے، انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، مگر بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا، اور اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک معجزہ کیسے ہے، اس بات کو آج سائنسدان بھی سمجھ گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک فرانسیسی سائنسدان کا واقعہ سنائیں گے۔ جب وہ فرعون کی لاش پر تحقیق کر رہا تھا تو اس کو کیا ایسا نظر آیا کہ وہ اسی وقت ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات کلیئر رہے کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں۔ اس زمن میں اللہ پاک نے اپنے بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بیان میں محض ضمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے تھے۔ سائنس کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس قدرت کا خالق ہے۔ 1891 سے پہلے کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کو کیا ہوا، یا کہیں موجود بھی ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، یہ بات صاف الفاظوں میں قرآن پاک میں لکھی گئی ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا کہ پس تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نشان نہ ملا۔ ایک شخص نے دریا کے کنارے پڑی اس کی لاش کو پہچانا اور درباریوں کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ اس کے ملازموں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصری لوگوں نے وہ تہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے یہ سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1982 میں فرعون کے حنوط کی گئی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ فرانسیسی سائنسدان فرعون کی لاش کو لے کر فرانس چلے گئے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر فرانس کے بادشاہ خود فرعون کی لاش کو لینے پہنچے۔ فرعون کی لاش کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ایک چارلس نامی ڈاکٹر کر رہے تھے۔ تب ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ واقعی ہی اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہی ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوب کر ہو جائے، ڈاکٹر چارلس کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ اس نے اس لاش کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔
وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے رابطہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر تحقیق شروع کرنا چاہی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یوسف کی آیات سنائیں۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ حنوط کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا خود کس حالت میں موجود ہے؟ ڈاکٹر چارلس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ اور اس کا قرآن دونوں سچے ہیں اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔